والے شامل تھی، الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس پر پھر بعض لوگوں نے یہ بات ذکر کی کہ چونکہ عصر کا وقت جو ہے مشغولیت کا وقت ہوتا ہے، ملازمین وہ بھی مشغول ہوتے ہیں، کام دھندے والے وہ بھی مشغول ہوتے ہیں، تو اس نماز کا اہتمام اس کی خصوصیت کے ساتھ اس کی تاکید کی گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے ان مشاغل کی وجہ سے نماز عصر کا اہتمام ہمارا ختم ہو جائے۔ دیکھیے نماز عصر میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، ابھی بھی اگر آپ اندازہ لگائیں تو 7-8 منٹ کی ہی نماز ہوئی ہوگی، اور بلکہ اس سے بھی کم مختصر وقت کے اندر۔ تو کوشش ہم یہ کریں جس طرح ہم دوسری نمازوں میں اہتمام کے ساتھ مسجد میں آتے ہیں تو اس عصر کی نماز کا بھی ہم بھرپور اہتمام کریں۔ 2-4 منٹ اوپر نیچے ہونے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ ادب اور احترام مسجد کا لحاظ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نوازیں گے۔ ہم اپنے ایک ذہن بنا کے آیا کریں کہ عصر کی نماز پہ جب ہم جائیں گے تو کم از کم 15 منٹ تو ہم مسجد کو دیں، کم از کم 15 منٹ تو دیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گاہک بھی آ جائے، دوست آ جائے، اس کو چائے وائے پلاتے ہوئے 15-20 منٹ سے اوپر لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے گھر میں گئے ہیں جی، 7-8 منٹ نماز میں لگ جائیں گے، 2-4 منٹ تسبیحات میں، اور 2-4 منٹ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کانوں میں پڑے گی، تو انشاءاللہ العزیز اس کا اثر زندگی میں ضرور ہوتا ہے، اس کو ہم آگے پھیلائیں گے۔ مسجد کے ماحول کو آباد کرنا، اس کو بنانا، یہ اصل مقصد ہے، ہدف ہے۔ ہمارے مراکز تو یہی ہے، آج مسئلہ یہ ہے بازاریں تو رونق ہے، رات کو آپ جائیے ہوٹلیں آباد ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری مسجدیں، ہمارے قرآن و سنت کے یہ حلقے یہ کیوں آباد نہیں ہوتے؟ حالانکہ ان میں کشش زیادہ ہے، آخرت کا مرحلہ ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ گزارش، دوسری اہم گزارش وہ یہ ہے، میرا خود دل کرتا ہے، الحمدللہ ہمارا جو تعلیمی کا زمانہ تھا ہم کوشش کرتے تھے، آپ کو تو نیوٹن مسجد معلوم ہوگی، وہاں پہلی صف میں بیٹھنا بہت مشکل کام ہے، حالانکہ بڑی صف ہے، اس کے لیے اذان کے وقت جو آئے گا اس کو جگہ ملتی ہے، اور اذان بھی کم ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں ہم نے یہ عادت بنائی ہوئی تھی، کتاب ہاتھ میں لے کے وہاں جا کے ایک کونے میں بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ وعدے پہلی صف نہیں ملے گی، تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی تو پہلی صف چلی گئی، پہلی صف چلی گئی۔ ابھی آپ یقین مانیے کہ یہ بات پتہ نہیں کہنے کی ہے نہیں کہنے کی، آپ فجر کی نماز میں یہاں آئیں، آپ کو پہلی صف میں جگہ اتنی جلدی نہیں ملے گی، میں اسی مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں اگر آپ کو پہلی صف چاہیے تو یہاں کے دوستوں سے پوچھیں کہ کتنا پہلے آنا پڑتا ہے، نہیں ملے گی آپ۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ عصر کی پہلی صف 2 منٹ پہلے بھی آج میں جب آیا اس وقت بھی خالی تھی۔ تو دیکھیے ثواب تو ہے نا، جتنا آدمی آگے جائے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ ہم کوشش کریں آگے آئیں، آگے بیٹھیں۔ اور دوسری بڑی اہم بات وہ یہ، بس یہی آخری بات کیا کہ پھر دعا کرتے ہیں کہ یہاں ہم سب محتاج ہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، ہم یہاں مانگنے کے لیے آتے ہیں، یہاں ہر ایک بھکاری ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، ہم سب بھکاری ہیں، مانگنے والے۔ کس سے مانگنے والے؟ اللہ سے۔ تو ان نماز سے پہلے جب ہم آئے تو ہماری وضاقتہ سے، ہماری ایک کیفیت سے یہی اندازہ ہو کہ ہم اللہ سے کچھ لینے کے لیے آئے۔ تو کوشش کریں آدمی جتنا مدد کریں، تیار ہو کے آگے آگے بیٹھیں، اور اللہ سے کلیکشن ہمارا جڑ جانا چاہیے تکبیر تحریمہ سے پہلے۔ جب تکبیر تحریمہ ہو، نماز کھڑی ہو، پھر ہم کھڑے ہو جائیں، اس سے پہلے ہم کوشش کریں دنیاوی باتیں نہ کریں۔ کسی کو کوئی ضروری کام ہے تو نماز کے بعد مل لیں، منع نہیں ہے۔ مسجد کے اندر حال حوال پوچھنا، ایک مسلمان ظاہر ہے مسجد میں آ کے ملیں، آپ حال حوال پوچھیں جی، لیکن دوسرے نمازوں کا خیال کرتے ہو۔ نماز سے پہلے اس لیے کہ مسجد چھوٹی ہے، عام طور پہ بعض حضرات آ کے کہتے بھی ہیں، کسی کا معمول ہوتا ہے سنتیں پڑھنے کا، کسی کا معمول ہوتا ہے کچھ اور، تو جب 2-4 بندے قریب آ کے کوئی بات کرتے ہیں تو بولتا کوئی نہیں ہے لیکن محسوس کرتے ہیں لوگ۔ تو اس بارے میں آپ ذرا جی میں خود بھی اپنے آپ کو وہ کرتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ تو لوگ میرے پاس ہی آئیں گے نا بات کرنے، مسئلہ پوچھ لیں، پھر آپ کل کو بولیں گے سب سے زیادہ تو امام صاحب باتیں کر رہے ہوتے ہیں جی۔ تو یہ اس حوالے سے ہم سب وہ ہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس مسجد کے ادب کا اور احترام کرنے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ